بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 26 مئی سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ سے ہم 2-3 خبریں شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو ہے چائنا، پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، اور خاص طور پر چائنا اور انڈیا کے حوالے سے ہے کہ اب وہ جو بلی ہے وہ تھیلے سے آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہے۔ اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ریجن کے لیے ایک گریٹر پلان ایک ہے عالمی قوتوں کا، اور وہ گریٹر پلان اب کس طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس ریجن کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سیاسی طور پہ سیکورٹی اعتبار سے اب نیا کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ اور چین اور انڈیا کے درمیان جو لڑائی ہے، اب انڈیا نے نیپال کے ساتھ بھی پنگے لینے شروع کر دیے، چائنا کے ساتھ بھی لینے شروع کر دیے، پاکستان کے ساتھ آلریڈی ہے۔ تو یہ تازہ ترین جھڑپ ہوئی ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ٹھاک جھڑپ ہوئی ہے، 5 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ اس میں تو اچھی خاصی چائنیز آرمی نے انڈین آرمی کو ذلیل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر کچھ پچھلے ہفتے 2-3 جھڑپیں ہوئیں، جس میں بالآخر انڈیا کو بھاگنا پڑا تھا اور منت سماجت کرنی پڑی تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ گریٹر پلان ہے، وہ باز نہیں آ رہا۔ اور اب تازہ ترین جو ہے، ہم نے آپ کو پچھلی 2-3 ویڈیو پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بنکرز تعمیر کر رہا ہے چائنا، انڈیا کے بارڈر پہ لداخ والی سائڈ پہ اپنے بنکرز تعمیر کر رہا ہے، جس پہ بہت زیادہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ لیکن اب جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز آرمی 3 کلومیٹر اندر تک چلی گئی ہے لداخ، مشرقی لداخ کے علاقے میں 3 کلومیٹر اندر تک چلی گئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے، اور کچھ انڈین جو سولجرز ہیں ان کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں۔ اور یہ اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری خبر شیئر کریں گے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہے، الٹیمیٹ گول کیا ہے، انڈیا کیوں چائنا کے ساتھ اس طرح سے پنگے لے رہا ہے، کیا وہ اکیلا ہے یا پھر امریکہ کی بھی اس کو آشیرواد حاصل ہے۔ یہ چیز ایک اور خبر آپ سے ہم شیئر کریں گے جناب، وہ خبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ انڈیا کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے کلبھوشن کے برابر کا کوئی جاسوس پاکستان کا گرفتار کر لیا ہے۔ بہت تربیت یافتہ تھا، ٹرینڈ تھا جاسوس وہ، اور اس کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ جاسوسی کر رہا تھا۔ وہ انڈیا کے علاقوں میں جاتا تھا، اور انڈیا کے علاقوں میں لائن آف کنٹرول کے اس پار جاتا تھا، اور جاسوسی پیغام رسانی کا کام کرتا تھا، اور وہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس میں حقیقت کیا ہے، واقعتاً گرفتار ہوا ہے، یہ تو جو کچھ انہوں نے دکھایا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ گرفتار کیا، لیکن ایکچول ہے کیا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مسلسل آپ کو یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سی پیک کو، خاص طور پہ جو اقتصادی راہداری ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان، اس کو پہلے دن سے سبوٹاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بظاہر انڈیا کر رہا ہے، اور یہاں کے کچھ سرخے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا صرف انڈیا اکیلا ہے یا انڈیا کے پیچھے ہے؟ تو ظاہر ہے یہاں پہ جو سب سے زیادہ اس ریجن میں مفادات متاثر ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ اقتصادی راہداری پہ پہلے دباؤ ڈالا گیا، پریشر میں لانے کی کوشش کی، دھمکیاں دی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان پہ دہشت گرد تنظیموں کی مدد کا الزام لگایا، پھر فیٹف کا تلوار کھڑی کر دی گئی۔ یہ ساری چیزیں، ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ سی پیک سے ذرا کنارہ کشی اختیار کریں اور چائنا سے ذرا دور ہو جائیں، آپ دوبارہ ہماری جھولی میں آ جائیں تو ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک میجر کیا کہنا چاہیے شفٹ تھا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آیا، اور وہ صرف محض خارجہ پالیسی نہیں بلکہ اس کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے، پہلے دن سے کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ اقتصادی راہداری جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں انڈسٹریل زون بننے ہیں اور انڈسٹریل سٹی بننے ہیں، وہاں پہ یہ جو پھر پاکستان کو جو توانائی کی کمی ہے، بجلی کی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا ہے، وہ سی پیک کے پروجیکٹ ہیں۔ سی پیک کے اور بہت سے پروجیکٹس ہیں، شاہراہیں بننی ہیں، ریلوے ٹریک بننے ہیں، اور نئے ریلوے ٹریک بننے ہیں، جو یہ تیز ترین ٹرین چلنی ہے وہ معاہدہ ہوا ہے۔ تعمیر بھاشا ڈیم اب اسی کا ایک
سمجھنا چاہیے کہ ایکسٹینشن ہے جو پاور چائنا کو اور FWO کو ٹھیکہ ملا ہے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا، یہ ساری چیزیں پاکستان پہ کافی دباؤ شباؤ ڈالا گیا، لیکن پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، کیونکہ پاکستان کو ابھی پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو افغانستان میں، تو اس لیے لیکن اب کیا کیا گیا ہے کہ جناب ڈبل پریشر، ادھر ایکٹیویٹی شروع کی گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ پاک ایران بارڈر پہ بھی ہمارے تقریباً 12 جوان اور افسر شہید ہوئے، اسی طریقے سے وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں فاٹا جو سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے وہاں پہ ہماری فورسز پہ اٹیک ہوئے تھے۔ اب دوسری جانب ادھر جناب چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اب جو تازہ ترین جو جھڑپ ہوئی اس کے بعد ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی، اور اس کے بعد لوکل لیول پہ کلیم کیا گیا کہ جناب چائنیز نے اور انڈین کمانڈرز نے لوکل لیول پہ ہی معاملات حل کر لیے ہیں اور کشیدگی کم ہوگی، لیکن نہیں۔ آج جناب یہ منڈے کی خبر ہے گزشتہ روز کی، اور یہ نیو دہلی سے یہ پرنٹ ہوئی ہے، اور اس میں جناب یہ واضح طور پہ یہ خبر موجود ہے کہ چائنیز جو ٹروپس ہیں وہ 3 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ گلوان ویلی، جو مشرقی لداخ ہے، وہ 3 کلومیٹر اندر تک چائنا کے ٹروپس جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے، اور یہ بات انڈین بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ چونکہ واضح طور پہ کوئی میپ تو ہے نہیں، لیکن یہ جو 3 کلومیٹر کا ایریا ہے یہ پہلے انڈیا کے کنٹرول میں تھا، اور اب وہاں پہ چائنیز ٹروپس جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور یہ یہاں پہ نہ صرف اندر آ گئے ہیں بلکہ بنکرز کی تعمیر، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بنکرز تعمیر کیے جا رہے ہیں، چائنا کر رہا ہے، اور اب بنکرز کی تعمیر کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چائنیز ٹروپس کی بھاری نفری جو ہے وہ اب وہاں پہ تعینات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ چیز اور یہ ایریا ہے جناب پینگونگ لیک ہے، جو لائن آف ایکچول کنٹرول جو کہلاتی ہے وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں انڈیا کے جو سورسز ہیں جناب وہ اس کو مان رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے انڈین فورسز کو۔ اب انڈین میڈیا نے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، آپ تو وہ کشمیر لے رہے تھے، یہ تو لداخ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس کا میں بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ 5 اگست گزشتہ سال 5 اگست کو جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی مودی سرکار نے، ایک غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ، غیر اخلاقی طور پہ، تو اس میں لداخ کا ڈسپیوٹ بھی چائنا کے ساتھ تھا، تو انڈیا نے، جو کہ ابھی حل طلب تھا، تو انڈیا نے کیا کیا جناب، لداخ کو بھی اپنی مستقل طور پہ ایک لیجسلیشن کر کے، جیسے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا ہے، اس میں لداخ ویلی کا بھی سٹیٹس انہوں نے چینج کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو جناب ہمارا آج کے بعد ہمارا حصہ ہو گیا، اب کسی کا کلیم نہیں ہے۔ تو چائنا نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ کوئی نہیں مانے گا، اور چائنا نے اس پورے کے پورے پروجیکٹ کو ہی، پوری کی پوری آئین سازی کو، قانون سازی کو مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد چائنا مسلسل کوشش کر رہا تھا انڈیا کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی، لیکن ظاہر ہے مسئلہ حل کیسے ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پرلے درجے کا ہٹ دھرم ہے، اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لداخ میں اسی طریقے سے اپنے یک طرفہ طور پہ کلیم شروع کر دیا تھا، اور اپنی ٹروپس وہاں پہ بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ ظاہر ہے چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور چائنا کو کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہے جو پاکستان کو مجبوریاں ہیں، معاشی اعتبار سے مسائل ہیں، فیٹ اپ کی تلوار ہے، اور ہماری اکانومی بھی اتنی تگڑی نہیں ہے، تو لہٰذا چائنا نے وہ بھرپور ایک ٹیکہ لگایا ہے، اور اب اس کے ہاتھ سے جو سچویشن ہے اس کی، وہ اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ تھا، دوسری، اور اس چیز کا اندازہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کو بھی تھا،
اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ کرونا کے دنیا کرونا کی طرف لگی ہوئی ہے، اور یہ پیچھے پیچھے اس کے نیچے بند کمروں میں اس طرح کے پلاننگ بھی ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان اب کیا چاہ رہا ہے؟ پاکستان بھی نے آرمی چیف نے کل جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور وہ بھی لائن آف کنٹرول پہ جا کے، وہ بھی بڑا میننگ فل تھا، اور اس میں اچھا یہ ایک اور بھی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہاں کے جو ڈیفنس انالسٹ ہیں انڈیا کے، انہوں نے بہت زیادہ اس پہ شور شرابہ کیا ہے۔ اچھا یہ اجے شکلا ہے جناب، یہ ڈیفنس انالسٹ ہیں اور ریٹائرڈ ہیں انڈین آرمی کے، اور یہ بھی انہوں نے بھی ایک عدد ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب انڈین چائنیز جو ہیں، چائنیز سولجرز جو ہیں، وہ انڈین آکوپائڈ ٹیریٹری میں آ چکے ہیں، اور اس پہ وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے چائنیز آرمی، اور ہمارا جو انڈین آفیشلز ہیں یا انڈین گورنمنٹ ہے، وہ صرف دیکھ رہی ہے اور حسرت بھری نگاہوں سے، اور کچھ کر نہیں رہی۔ یہ گلوان ویلی جو میں نے آپ کا بھی ذکر کیا ہے، یہ گلوان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ ہے اجے شکلا۔ تو ادھر تنقید شروع ہو چکی ہے، لیکن ظاہر اب یا تو انڈیا جو ہے وہ لڑائی شروع کر دے، اور اگر لڑائی نہیں شروع کر سکتا تو پھر چائنا ظاہر ہے وہ اپنی پوزیشن مستحکم کرے گا، کیونکہ وہ نہیں مانتا لداخ میں انڈیا کے کلیم کو۔ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور چائنا کا اس میں کلیم تھا اور یہ مانا گیا تھا۔ تو چائنا نے وہ جو 5 اگست کا پچھلے سال کا انڈین گورنمنٹ کا ایک سو کالڈ آئینی اور قانونی اقدام تھا، اس کو مسترد کر کے انڈو کر دیا ہے۔ یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ اب پاکستان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ پاکستان نے جناب ایک بہت بڑا ڈیمانڈ کی ہے، اور پاکستان نے ڈیمانڈ یہ کی ہے کل، ایک تو آرمی چیف کی طرف سے جو واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس کی متنازع حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش اور کسی بھی سیاسی یا فوجی جارحیت کا بھرپور قومی عزم کے ساتھ پوری عسکریت قوت سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہم جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہماری طرف سے جو اب ڈیمانڈ باقاعدہ طور پہ ایک آئی ہے، وہ ہے کہ جب کشمیر کا تنازع کھڑا ہوا تھا تو فوجی مبصر اقوام متحدہ کے وہ تعینات کیے گئے تھے، اور ان کا یہ کام تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد جموں کشمیر میں بھی، کشمیر کے اس حصے میں بھی اس حصے میں بھی، دونوں حصے میں اقوام متحدہ کے جو فوجی مبصر ہیں وہ تعینات ہوں گے، اور جو جنگ بندی ہوئی تھی 47-49 اس وقت، اس جنگ بندی کو اس جو لائن آف کنٹرول کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے وہ آبزرو کریں گے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر جو ہیں ان کو بالکل فری اینڈ فیئرلی ان کو کھلی چھٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پہ جائیں، دیکھیں، معائنہ کریں اور اپنی رپورٹس اقوام متحدہ کو بھیجیں۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ اس نے ایک طویل عرصے سے جو اقوام متحدہ کے فوجی مبصر ہیں ان کو نہیں جانے دے رہا۔ اب پاکستان کی طرف سے آرمی چیف نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے، کہ جناب اب وقت آ گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم فوجی مبصر اقوام متحدہ کو ان کو ہم نے آزادی دی ہوئی ہے اور ہم عمل درآمد کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے فیصلوں پہ، اب یو این کے جو فوجی مبصرین ہیں انڈیا میں بھی اس کو، مقبوضہ کشمیر میں بھی اس کو یقینی بنایا جائے، اور تاکہ وہ جا کے صورتحال دیکھ سکیں اور رپورٹ پیش کر سکیں۔ یہ ایک کافی عرصے کے بعد یہ ڈیمانڈ پاکستان کی طرف سے آئی ہے، اور یہ آرمی چیف نے پونا سیکٹر جو ہے وہاں پہ یہ بات کی تھی۔ ایک میں بتا رہا تھا کہ آپ کو جاسوس پکڑا ہے، وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ وہ ہے جناب ایک کبوتر انہوں نے پکڑا ہے انڈیا نے، اور اس کبوتر کو کہا گیا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا جاسوس ہے، آئی ایس آئی کا تربیت یافتہ ہے، اور یہ پیغام رسانی کا کام کر رہا تھا،
اور اس کبوتر کے ذریعے جو ہے پاکستان اور ISI جو ہے وہ بہت بڑی تخریب کاری اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھی۔ تو یہ ایک انہوں نے کبوتر کو تصویر بھی دکھائی ہے کہ جناب ہم نے یہ گرفتار کیا ہے۔ تو کہنا چاہیے جناب، وہ کہتے ہیں دل کو سمجھانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو اگر آپ کبوتر کو گرفتار کر کے خوش ہو رہے ہیں تو کبوتر ہم آپ کو مزید کوئی 150 بھیج دیں گے۔ ان کبوتروں کو بھی آپ گرفتار کریں اور کسی کو آپ کرنل بنا دیں، کسی کو بریگیڈیئر بنا دیں، کسی کو میجر جنرل بنا دیں اور کسی کو کچھ بنا دیں، اس میں کوئی نہیں جاتا۔ لیکن جو کلبھوشن ہے اس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے۔ کلبھوشن کا نیم البدل جو آپ نے کوشش کی دھوکے سے، وہ بھی نیم البدل بن نہیں سکا۔ تو کبوتر جو ہے وہ اگر اب آپ کی اتنی ہی بری حالت ہو گئی ہے انڈیا کی کہ اب کبوتر سے ڈرنے لگ گئے ہیں، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ان کی صلاحیتیں باقی کیا ہیں۔